إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کھینچنا شروع کیا ان کے دام میں یہ پردہ ہے یا نہیں، آج میں ثابت کروں گا میرے پیارے ساتھیوں. جب کپڑا ساڑی پکڑ کر کھینچا جا رہا تھا، ایشور کی طرف سے آدیش آیا، ایشور کی مدد آئی. شری کرشن جی نے ان کے کپڑے کو بڑھا دیا، جاؤ کھینچتا جاؤ، جتنی دور کھینچو گے ان کی ساڑی لمبی ہوتی جائے گی، ان کا کپڑا بڑا ہوتا جائے گا، ان کا جسم ننگا ہونے نہیں دوں گا، ان کا بدن ننگا نہیں ہونے دوں گا. پتا چلا اس کے دھرم میں بھی پردہ ہے، پتا چلا کہ ہندو دھرم میں بھی پردہ ہے. لیکن آج ایک اینکر تو بیچ کا حصہ ہوتا ہے. اگر مسلمان ہندو کے معاملے میں کوئی لفڑا ہو، کوئی اگر الفت باقی نہ رہے، نفرت اور عداوت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، تو اینکر کا کیا کام ہے؟ دونوں کو یہ کیا جائے. لیکن کچھ اینکر ایسے ہیں جو ہمیشہ ہندو مسلمان کو بڑگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ایک اینکر چلا کر کہتی ہے اسلام میں کہاں پردہ ہے، پردہ کریں گی تو عورتیں کہاں ترقی کریں گی. پردہ کے بارے میں کہا گیا کہ اسلام میں کہاں پردہ ہے. سورہ نور کی آیت شاید ان کو معلوم ہو جاتی، جس طرح ہمیں ان کے پردے کے بارے میں معلوم ہے، انہیں بھی قرآن کا کچھ علم ہو جاتا. میرے پیارے ساتھیوں، تو ارجن نے یدھ کرنے سے جب منع کر دیا، شری کرشن جی نے کہا یدھ کرو، لڑائی کرو، یہ ہمارا معاملہ اور تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے نپٹ لیا جائے، یہ دھرم کا معاملہ ہے. اور لہٰذا جب دھرم کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسلام اسی چیز کو کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 کے اندر کہ جب تم مظلوم بن جاؤ، جب تمہارے ساتھ ظلم و ستم ہونے لگے، تو اسلام آخری موقع پہ تمہیں بھی اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑائی کرو. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 190 کے اندر کہ اے مسلمانوں، اگر جہاد بھی کر رہے ہو، اگر جنگ بھی کر رہے ہو، میڈیا والے اگر تمہارے پاس یہ تقریر میری پہنچے تو لکھو. قرآن کہتا ہے اگر جنگ کرنے کی نوبت بھی آ جائے تو سنو، اللہ حد سے تجاوز کر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. جنگ کے درمیان بھی آپ کو ایک باؤنڈری متعین کر دی، جنگ کے درمیان بھی اللہ نے آپ کے لیے ایک باؤنڈری کھینچ دی کہ آپ نقشہ کھینچا کہ جنگ میں آپ کسی بوڑھے کو قتل مت کیجیے. جنگ کے اندر بھی یہ پابندی کر دی آپ کے اوپر، آپ کو اس چیز کا پابند ہونا پڑے گا، کسی بوڑھے کو قتل مت کیجیے، کسی بچے کو قتل مت کیجیے، کسی عورت کو قتل مت کیجیے، کسی دیش کے سمپتی کو مت جلائیے، کسی درخت کو مت کاٹیے. جنگ کے اندر بھی یہ نیام ہے. مجھے بتاؤ، دنیا کی کوئی ایسی جنگ ہے، دنیا کی کوئی ایسی لڑائی ہے جس میں نیم بتائے گئے ہیں، جس میں قانون بتائے گئے ہیں؟ اس جنگ میں ایسی نیم، اس جنگ میں ایسا قانون. اگر وہ قانون کسی دھرم میں ہے، وہ قانون اگر کسی مذہب میں ہے تو اسلام مذہب میں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے جب دھرم کا معاملہ آئے تو آپ کو بیٹھے نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کر یہاں سے رخصت لوں گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتا ہے برائی کرنے والے کے ساتھ ساتھ میں برائی کی آواز کو بھی پسند نہیں کرتا. ہم چوری بھی کریں، سینہ زوری بھی کریں، الٹے چور کتوال کو ڈانٹے. ہم نے چوری کی اور پولیس ہم کو پکڑ کر لے گئی، ہم پولیس کے سامنے اپنا سینہ چوری دکھاتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں نکال کر ان سے باتیں کرتے ہیں. چوری اوپر سے سینہ چوری، چوری اوپر سے سینہ چوری. اس لیے اللہ کہتا برائی اگر کرنا ہے تو چھپ کے کرو، تنہائی میں کرو. اب یہ نہیں کہہ رہا فتوا دے دیا برائی تنہائی میں کرو، اس کا مطلب یہ ہے برائی اگر آپ کرتے ہیں تو تنہائی میں کیجئے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے قیامت میں میدان محشر میں، اور آپ جنت کی طرف رجوع کرنے لگے، آپ جنت کی طرف متوجہ ہو گئے، اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا اللہ اس کو کیسے آج جنت آپ دے رہے ہیں؟ اس نے میرے سامنے موبائل دیکھا
کہا تھا اس نے میرے سامنے گناہ کیا تھا, میری آنکھوں کے سامنے اس نے غلط کام کیا تھا, میری آنکھوں کے سامنے اس نے برائی کی تھی, اے اللہ اس کو آج کیسے جنت دے رہے ہیں. اس لیے آئے مسلمانوں, پہلی بات کہ آپ کو برائی کرنا ہی نہیں ہے, آپ کو غلطیاں کرنا ہی نہیں ہے, لیکن اگر آپ خدا نہ خواستہ موبائل ہی دیکھتے ہیں تو تنہائی میں دیکھیے, اگر فلم ہی دیکھتے تو تنہائی میں دیکھیے. اس لیے کہ اگر آپ فلم ہال میں سب کے سامنے فلم دیکھ رہے ہیں, سب کے سامنے موبائل رکھ کر 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں, 10 آدمی ایک جگہ بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو جنت دے دے, وہ آدمی چیختا ہوا کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ دنیا میں غلط کام کیا تھا, اس نے میرے ساتھ دنیا میں گناہ کا کام کیا تھا, آج آپ اس کو کیسے جنت دے رہے ہیں, آج آپ اس کو کیسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اس لیے پتا چلا کہ اگر برائی نہیں کرنا ہے تو آپ تنہائی میں کیجئے, آپ لوگوں کے سامنے آیا نہ کیجئے. شراب کھلے عام پی رہے ہیں, شراب لوگ کھلے عام پی رہے ہیں, لوگ کھلے عام بیڑی پی رہے ہیں, کھلے عام سگریٹ پی رہے ہیں, کھلے عام لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں, کھلے عام گناہ کر رہے ہیں. اے میرے پیارے ساتھیوں, حدیث یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے, برائی کرنے والے کے ساتھ ساتھ برائی کرنے والے کی آواز کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہم یہ آج بیڑی پی لیے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, ہم تو بیڑی پی کے آگے, ہم شراب پیے, روزانہ ہماری شراب کی بھٹی میں ہماری بھٹی میں حاضری ہوتی ہے. ہم یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں برائی کرنے کے بعد بھی لوگوں کو بیان کرتے ہیں. کچھ لڑکے ہوتے ہیں کہ اگر کسی سے پیار بھی کریں اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہونے والے خرافاتی کام ہیں وہ دوسرے ساتھی کو بھی بتاتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اسی چیز کو تو کہا گیا بلند نہ کرو, برائی بھی کرنا ہے تو آپ تنہائی میں کیجئے, لیکن وہ دوسرے کے سامنے کہہ رہا ہے ہاں فلاں لڑکی سے میں نے ملی, فلاں لڑکی سے بات چیت کی, فلاں لڑکی ہمیں بہت چاہتی, ہم بڑے اسمارٹ ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. لیکن ہاں مظلوم کو اجازت ہے, اگر آپ کے اوپر ظلم و ستم ہونے لگے, اگر آپ کے اوپر کوئی اتیاچار کرے, آپ کو اپنا پڑوسی تکلیف دیتا ہے تو آپ اس چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں, لیکن صبر کر لیجئے گا تو ہی بہتر ہے. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے, مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے, مجھے میرا پڑوسی ستاتا ہے, میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے, یہ مثال دے رہا ہوں, میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے, اس کا 4 بیٹا ہے, میرے پاس کوئی دولت نہیں, میرے پاس کوئی زمین و جائیداد نہیں, لیکن میرا پڑوسی مجھ سے مالدار ہے, وہ مجھے تکلیف دیتا ہے, پریشان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے فلا جاؤ صبر کر لو. وہ آج بھی چلا گیا اور صبر کر لیا, پھر دوسرے دن شکایت لے کر آیا, آپ نے فرمایا جاؤ صبر کر لو. تیسرے دن شکایت لے کر آئے, آپ نے کہا جاؤ ایک کام کرو, اپنا گھر کا سارا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو, گویا کہ احتجاج کرو, پروٹیسٹ کرو, اپنا سارا سامان گھر سے باہر کر دو اور سڑکوں میں بیٹھ جاؤ. اور کیا کرو, جب بھی چلنے والا آدمی کوئی اس راستے سے گزرے گا, یہ پیر پیتی ہونے والا, یہ پیر پیتی جانے والا راستہ سے کوئی بھی گزرے گا, تم ان سے کہنا کہ میرا فلاں پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے, میرا فلاں پڑوسی تکلیف دیتا ہے, مجھے میرا فلاں پڑوسی ایذا دیتا ہے, مہرتا ہے, ستاتا ہے. تم لوگوں کے سامنے ان کی برائیاں بیان کرنا, لوگوں کے سامنے ان کی بدکاری بیان کرنا, لوگوں کے سامنے ان کی گناہ کے یہ کرتوت بتانا. اسی طرح وہ آدمی اپنا پورا سامان نکال کر راستے میں رک گئے, راستے میں کھڑے ہو گئے, ایک جگہ میں بیٹھ گئے, اور کوئی آدمی گزرتا اس کے سامنے کہتا ہاں یہ میرا پڑوسی ہے, مجھے تکلیف دیتا ہے. پھر دوسرا آدمی گزرتا اس سے کہتا یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے سب آدمی کے سامنے یہی بات کہتے جا رہے تھے. وہ پڑوسی کو برا لگا جو تکلیف دے رہا تھا, وہ آیا اور کہا آئے میرے پڑوسی, میں آج کے بعد سے تمہیں تکلیف نہیں دوں گا, آج کے بعد سے تمہیں نہیں ستاؤں گا, آج کے بعد سے ایذا نہیں دوں گا, اپنا سامان راستے سے لے چلو اور اپنے گھر میں رکھ دو, آج کے بعد سے میں بھائی چارہ قائم رہوں گا, آج کے بعد سے میں تمہیں اپنا پڑوسی کا حق بھی دلاؤں گا, آج کے بعد سے تم میرا بھائی بھی ہو, صرف پڑوسی نہیں بلکہ بھائی بھی ہو, آج کے بعد سے میں تمہیں کبھی نہیں ستاؤں گا, جو کھاؤں گا تمہیں بھی کھلاؤں گا, جو پہنوں گا تمہیں بھی پہناؤں گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس حدیث کے تحت یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی برائی کرے, ہم پر کوئی اتیاچار کرے, ہمارے دھرم کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے, ہمارے دھرم کے اوپر کوئی لاٹھیاں اٹھائے, ہمارے دھرم کے اوپر کوئی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو ہمیں یہ پورا حق ہے, ہمیں یہ پورا حق ہے کہ ہم احتجاج کریں, سڑکوں پر اتریں. اس حدیث کے تحت یہ میں آپ کو مسئلہ بتا دیا. اس کا مطلب اس حدیث کے تحت میں آپ کو ایک اور مسئلہ
ڈرامہ دے رہا ہوں جس طرح 2019 میں ہمارے ملک میں NRC آئے، یعنی مسلمانوں کو اس دیش سے نکالا جائے گا اور ادر کنٹری سے آنے والے لوگوں کو اس دیش میں جگہ دی جائے گی، اس ملک میں جگہ دی جائے گی۔ اگر ہم سے کوئی ہمارا سنویدھانک حق چھینے، اگر ہم سے کوئی ہمارا ادھیکار چھینے، ہم سے کوئی ہمارا حق چھینے، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہمیں یہ ادھیکار ہے کہ ہم یہ احتجاج کریں، سڑکوں پہ اترے۔ جس طرح پردے کے بارے میں یہ آواز اٹھی، اور یہ آواز کس لیے اٹھ رہی جانتی ہے؟ یہ آواز آج اس لیے اٹھ رہا ہے کہ یو پی میں الیکشن ہے، الیکشن یو پی میں ہے، ہنگامہ کرناٹک میں ہو رہا ہے۔ یہی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کب کوئی کس معاملے میں پھنس جائے اور ہم نکل جائے۔ یا کسی کا میں پرچار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی کسی سے سوال کریں چناؤ کے درمیان، تو آپ یہ سوال کریں کہ ہمارے دیش میں وکاس ہوگا یا نہیں، ہمارے لڑکوں کو، ہمارے یواؤں کو روزگار ملے گا یا نہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے مزدور کسان ہیں، ہمارے پاس کھیت میں سامان نہیں پہنچ رہے، کھاد نہیں پہنچ رہے۔ ہمارے علاقے میں دیکھ لیجیے وہ خبریں آپ نے سنی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں کھاد کی وجہ سے لوگوں نے قتل کر ڈالے، آپس میں خون خرابہ ہو گیا۔ یہ کسانوں کے ہت میں بات ہونی چاہیے الیکشن کے موقع پر۔ 2022 میں ابھی الیکشن یو پی میں ہے، یہ سوال اور یہ چرچا اٹھنا چاہیے، لیکن یہاں دھرم کے معاملے میں مدعا اٹھایا جاتا ہے، دھرم کے معاملے میں ہندو مسلمان کرایا جا رہا ہے۔ بلکہ اس دیش کو سخت ضرورت ہے کہ ہمارے دیش میں وکاس پیدا ہو، بھائی چارہ قائم ہو اور ہمارا دیش سونے کا چڑیا بنے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں جس طرح ہمارے دیش کو سونے کا چڑیا کہا گیا، ہم آج بھی تسلیم کرتے ہیں ہندو مسلمان سب آپس میں ایک ہو جائے۔ اگر ہمیں اس کے لیے کسی بڑے اقتدار پر بیٹھے ہوئے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا پڑے دیں گے، لیکن اگر ہمارا حق ہمیں ملے، ہمارا اس دیش میں وکاس پیدا ہو، تب ہم ایسا کریں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ان چیزوں کے بارے میں سوال و جواب نہیں ہوں گے، سوال ہوں گے دھرم کے معاملے میں، حجاب کے مدعے پر۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ سب صرف بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ بھی ان کے چکر میں مت آئیے اور آپ بھی مت بڑھ جائیے۔ آپ کسی کے پرچار سن کر، کسی کے بھاشن سن کر آپ بھی ان کے بہکاوے مت آ جائیے۔ آپ ایک ہو کر جو ہمارے لیے اس دیش کا فائدہ پہنچائے، اس دیش کو فائدہ پہنچائے، اس دیش میں وکاس کی بات کرے، اور کرے بھی، بولے صرف نہیں، کرے بھی، بولے بھی کرے نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مدینے کے اندر، انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ کس کے ساتھ؟ سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان۔ جب بھائی چارہ قائم کیا تو رزلٹ بھی آیا تھا نا، نتیجہ آیا تھا۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن بن عوف، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری دو بیوی، ایک کو طلاق میں دے دیتا ہوں، تم اس کو پسند کر لو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہماری بیوی ہے، لیکن اس کو بھی ہبا کر رہی ہے، ہبا کر رہا ہے کہ پسند آ جائے تو اس کو لے لو، دو باغ ہے ایک باغ لے لو۔ بھائی چارہ قائم کیا، اس کا رزلٹ کیا آیا کہ دو باغ ہے تو ایک باغ لے لو، پہننے کے لیے کپڑا لے لو، ہماری دو بیوی ایک بیوی سے شادی کر لو۔ لیکن ہمارے دیش میں بھی وکاس کی بات کیا جا رہا ہے، وکاس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وکاس نہیں ہو رہا ہے۔ امت شاہ جی گرہ منتری ہے، دیش کے گرہ منتری ہے، میں ادب سے نام لیتا ہوں، انہوں نے اس بار جو الیکشن کے 5ویں چرن میں کہا کہ جو بھی انٹر پاس کر کے 12ویں پاس کر کے انٹر میں داخلہ لے گا، ان کو، ان یواؤں کو کیا دیا جائے گا؟ لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون۔ تو بہتوں نے مذاق اڑائے، میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان کا مذاق اڑاؤں، بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، لیکن ہم مذاق تب اڑائیں گے جب بی جے پی کی سرکار سत्ता پر آ جائے گی اور آنے کے بعد جتنا وعدہ کیا وکاس کی بات کی کہ ہماری دیش کی لڑکیوں کو اسکوٹی دی جائے گی، بے روزگار کو روزگار دیا جائے گا، یواؤں کو اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ دیا جائے گا، یہ وکاس کی بات کی۔ جب وکاس نہیں ہوں گے تب ہم بھی مزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے امت شاہ جی میں آپ کا مزہ نہیں لوں گا، کیونکہ انسان کی زبان سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو نکل جاتی ہیں، کبھی انسان کا مائنڈ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور دل کا معنی پلٹنا کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹ جاتے ہیں، کبھی ذہن کا معنی بھٹکنا کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امت شاہ جی میں آپ کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں، لیکن مذاق تب اڑاؤں گا جب اس دیش میں آپ کی سرکار آ جانے کے بعد وکاس کی بات نہ ہو، اس دیش میں آپ کی سرکار آ جانے کے بعد وکاس کی بات جو کی گئی ہے وہ پورا نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرا ٹائم ختم ہو گیا، میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل بھی پروگرام اسی جگہ پہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ
اس میں بھی منتر وغیرہ پڑھوں گا. نئے نئے علاقے آئے ہیں, اب کیا بولتے ہیں نہیں بولتے ہم آپ بھی سمجھ پاتے کہ نہیں پاتے ہیں, اس لیے میں صلاح مشورہ لوں گا کہ کیسے بولنا ہے. یہ مشورہ لینا کوئی یہ غلط چیز ہے. اللہ کے نبی بھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی بیویوں سے مشورہ لیا کرتے تھے. اس لیے ہم آپ سے بات چیت کریں گے, بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اور انشاءاللہ ایک واقعہ اور سنا دے رہا ہوں ہماری ماں بہنوں کے حوالے سے, بہت 2 منٹ کا واقعہ ہے. میری ماں بہنوں, ایک یہی میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. ہمارے بہار میں تو ہماری بات سمجھ نہیں پاتی لڑکیاں, ہماری عورتیں, ہماری ماں بہنیں, پتہ نہیں آپ سمجھ پاتے یا نہیں. ایک چیز آپ کو میں کہہ رہا ہوں, دنیا کی اگر قیمتی دولت مرد کے لیے ہے تو وہ عورت ہے, اور آپ کے لیے اگر کوئی ہے تو شوہر ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اگر آپ کی نیک بیوی ہے تو آپ کی زندگی کامیاب ہے, اگر نیک بیوی نہیں تو آپ کی زندگی خراب ہے. اسی طرح میری ماں بہنوں, آپ کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز کو ترجیح دینے والی ہے تو آپ کا شوہر ہے. یہاں تک حدیث میں کہا گیا اللہ کے علاوہ سجدہ اگر کسی کو کرنا جائز ہوتا شوہر کو کیا جاتا. اس لیے آپ کا شوہر آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ द्रौपदी کی شادی ہوئی تھی 5 پانڈووں سے. ایک لڑکی 5 پانڈے, ایک لڑکی 5 پانڈے. ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں اس کو گھر میں لائے کھلائے, کپڑا دے, کپڑا لتا لے کر دے, صابن وغیرہ فیئر لولی وغیرہ لا کر دے, یہ مطلب نہیں ہے. بیوی کا مطلب یہ ہے, شوہر اور بیوی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جسمانی سکون حاصل ہو, جسمانی سکون حاصل ہو. اب 5 پانڈے اگر ایک عورت سے شادی کرے, وہی لوگ بتائیں گے یہ واقعہ صحیح یا غلط ہے. میں تو بتا رہا ہوں, ان کی پڑھ کر بتا رہا ہوں, وہی لوگ بتائیں گے صحیح یا غلط ہے. 5 آدمی سے اگر ایک لڑکی کی شادی ہو جائے, ایک لڑکا کی 5 عورت سے ہو جائے تو اس میں چلے گا, لیکن 5 لڑکا ایک لڑکی سے شادی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کیسے ملان کریں گے, کیسے جمع کریں گے. جمع کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا. تو طریقہ یہ بنایا کہ ایک گھر کے اندر سب سے پہلے پہلا بھائی جائے گا, باہر میں چپل رکھے گا, دوسرا بھائی دیکھے گا کہ باہر میں چپل رکھی ہوئی ہے, ہم نہیں جائیں گے کیونکہ باہر میں دوسرے بھائی کی چپل ہے. تو اسی طرح باری کر دیے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کتا آیا چپل لے کے بھاگ گیا. اب دوسرا بھائی دیکھا کہ چپل نہیں یار, کھا لیے چلتے ہیں. جیسے گئے گھر کے اندر دیکھا دوسرا بھائی, اے کیا کہ کہاں سے آ گئے, کہاں سے آگے اٹھ کے بھاگا, کپڑا اپنا لے کے دوڑنا شروع کیا. کون لے گا چپل, کون لے کے گیا, دیکھا کہ کتا چپل لے کے دور میں رکھا ہے. اس لیے میری پیاری ماؤں بہنوں, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں آخرت میں حوریں نہیں ملیں گے اس لیے ہم نیک عمل نہیں کریں گے. انشاءاللہ کل میں اس کے بارے میں تشریح کروں گا. اور یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. جھارکھنڈ واسیوں, مجھ سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہے, انسان ہونے کے ناطے میں بھی آپ کا ایک دینی بھائی ہوں. اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام ہیں, وہ ہم سے اصلاح کر سکتے ہیں, آپ بھی ہماری طرف رجوع کر سکتے ہیں. ہم آپ کی طرح ایک انسان, عام انسان ہیں. مجھے ابھی تک اللہ نہ کرے ایسا ہو رائے کے دانے کے برابر بھی فخر نہیں, ایک چھوٹا بچہ ہم سے مصافحہ کرے, اس سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ایک غریب سے غریب آدمی ہمیں گھر لے جانے کی بات کہیں, انشاءاللہ اسے گھر میں قدم رکھنے کی بات کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.